بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی یقیناً ویورز آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی زندگی میں خوش و خرم ہوں گے۔ میں اپنی تعمیر حیات بک میں سے نقطۂ نظر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور میری پریویس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ جھگڑے سے کیسے بچا جائے، جو ہمیں کچھ نکات دیے گئے ہیں جس سے ہم اپنی زندگی کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ منفی حالات میں بھی مثبت سوچ کو ہم کس طرح قائم رکھ سکتے ہیں، آج اسی کے پیش نظر مزید میں آپ کے ساتھ نقطہ نظر شیئر کروں گی جو اس بک میں لکھے گئے ہیں، اور اگر ہم ان سے سیکھیں تو ہم اپنی زندگی کو بلڈ کر سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں۔ انگریز 19ویں صدی میں عراق میں داخل ہو چکے تھے۔ 1917 میں انہوں نے بغداد کو فتح کیا۔ اس کے بعد وہاں ایک انگریز کونسلر رہنے لگا۔ انگریز کونسلر جب شروع میں بغداد میں آیا تو صبح کے وقت اس کو محسوس ہوا کہ اس کی رہائش گاہ کے باہر عراقیوں کے شور کی آوازیں آ رہی ہیں۔ انگریز کونسلر نے فوراً اپنی مقامی سیکرٹری کو بلایا اور اس سے پوچھا یہ کیسا شور ہے۔ سیکرٹری نے جواب دیا یہ مسلمانوں کی صبح کی نماز کا وقت ہے، وہ مسجدوں میں اس کے لیے اذان دے رہے ہیں۔ کونسلر نے دوبارہ پوچھا کہ اس سے برٹش امپائر کو تو کوئی خطرہ نہیں؟ سیکرٹری نے جواب دیا نہیں، اس میں خطرے کی کوئی بات نہیں۔ تو اس کے بعد کونسلر نے کہا پھر وہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دو۔ جی ویورز، اس میں ایک نقطۂ نظر ہے، ایک سوچ ہے، آپ غور کیجئے کہ اختلافی معاملات میں یہ بہترین پالیسی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے لیے واقعی حقیقی خطرہ بن رہا ہے تو اس سے ضرور مقابلہ کرنا چاہیے، اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر وہ بات صرف الفاظ کی حد تک ہے، خواہ اس میں آپ کے کتنے ہی جذبات مجروح ہوں، لوگ آپ کو جیسے لوگ ایک دوسرے کو بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، اگر تو آپ کو واقعی حقیقی خطرہ ہو اس کے علاوہ تو ہمیں یقیناً مقابلہ کرنا چاہیے اور یعنی کہ اس کو روکنا چاہیے، مگر اگر صرف باتیں ہی ہیں تو اس کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ یہ ایک پوائنٹ ہے جو یہ بک ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں یہ شامل کریں گے تو یہ ایک دانش مندی کا ہی کام ہوگا، اور اس سے ہم یقیناً بہت سی لڑائیوں جھگڑوں سے اور عملی اقدامات کرنے سے جو مسئلے پیدا ہوں گے اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ آئی ہوپ سو یہ نقطۂ نظر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور نقطۂ نظر شیئر کرتی چلتی ہوں کہ موجودہ جو دور ہے نا، دنیا ہے، اس میں کوئی آدمی اکیلا نہیں ہے، یہاں ہر آدمی کو دوسرے بہت سے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے سڑک کے اوپر ہر آدمی اپنی گاڑی کو دوسری بہت سی گاڑیوں کے ساتھ چلاتا ہے، اور ایسی حالت میں رد عمل کی پالیسی کبھی بھی مفید نہیں ہوتی۔ آپ جس ٹریک پہ چل رہے ہیں وہاں بہت سے اور لوگ بھی ہیں، تو اگر آپ اپنا ہی رد عمل شو کرتے جائیں گے تو وہ کبھی بھی مفید نہیں ہو سکتی۔ اس دنیا میں کامیابی جو ہے نا وہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو منفی حالات میں مثبت جواب دینا جانے۔ جی یہ ٹرک ہے، یہ ٹرکی پوائنٹ ہے ویورز، میرے سننے والے بہن بھائیوں، اس میں یہ ایک ٹرکی پوائنٹ ہے کہ اگر منفی حالات میں ہم مثبت جواب دینا سیکھ گئے تو سمجھو ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے اپنی زندگی کی بہترین تعمیر کی۔ جی اسی سلسلے میں آپ کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ سا واقعہ پیش کرتی ہوں جو اسی بک میں لکھا ہے، شیئر کرتی ہوں۔ دو دوست تھے، ایک جو تھا وہ ہندو سوامی تھا اور ایک مسیحی تھا، اور اس نے سوچا کہ اب تو میں سوامی جو ہے نا اس کو اپنے گھر بلاتا ہوں اور اس کو جو ہے نا میں جانچتا ہوں کہ اس کا میرے ساتھ کس طرح کا رد عمل ہوتا ہے۔ اس نے کس طرح جانچا؟ مسیحی دوست نے ہر مذہب کی مقدس کتابیں ایک کے اوپر ایک میز پر رکھ دی، اور اس کی ترتیب یہ تھی کہ سب سے نیچے جو تھی نا وہ ہندوؤں کی کتاب گیتا تھی، اس کے اوپر اس نے بہت سارے مذہبوں کی مقدس کتابیں رکھ دیں۔
اب مسیح دوست نے میز کی طرف جب سوامی جی آئے اور مسیح دوست نے میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا سوامی جی میز کے اوپر رکھی ہوئی کتابوں کو دیکھیے اور اس کے اوپر تبصرہ کیجیے۔ مسیح دوست کا اندازہ تھا کہ سوامی جی یہ منظر دیکھ کر بگڑ جائیں گے، غصہ کریں گے کہ سب سے نیچے میری مذہب کی کتاب رکھی گئی ہے، تو اس سے اور میری مذہب کی توہین کی ہے آپ نے اور دوسرے مذہب کو تعظیم دی ہے، عزت دی ہے آپ نے۔ مگر سوامی جی اس کو دیکھ کر غصہ نہیں ہوئے۔ جی یہاں ایک ٹرکی پوائنٹ ہے کہ جب اس طرح کی زندگی میں معاملات ہوں، آپ کو لگے کہ آپ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو ٹھنڈے طریقے سے میں اپنے معاملے کو سلجھانا چاہیے، جو ہے پازیٹیو طریقے سے۔ وہ کیسے، اب آپ سنیے۔ اچھا جی، انہوں نے ایک منفی واقعے کا مثبت جواب دیا۔ انہوں نے کہا وہ کتابوں کی طرف دیکھے کر مسکرائے اور کہا بنیاد تو بہت اچھی ہے، دا فاؤنڈیشن از ریئلی گڈ۔ یعنی انہوں نے اسی تصویر کے دوسرے اینگل کو دیکھا اور سب سے نیچے گیتا تھی، گیتا یعنی انہوں نے اس کو بنیاد بولا کہ یہ جو آپ نے بنیاد بنائی ہے بکس کے اوپر یہ تو آپ نے بہت اچھی بنائی ہے۔ وہ غصہ نہیں ہوئے، انہوں نے اسی بات کا پازیٹیو طریقے سے جواب نکالا۔ اور اگر ہم بھی اپنی زندگی کو پازیٹیو طریقے سے سوچیں گے تو بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔